اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے اس کی پوری جزا دی جائے گی۔ یہ سورہ نجم کی 41ویں آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں بہت اہم موضوع پر بات چل رہی تھی، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے تحت، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے۔ یہ تو عام قاعدہ اور قانون ہے، جو بھی انسان دنیا میں کرے گا عمل، اچھا یا برا، اس کی جزا و سزا اس کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بات آپ کے سامنے آ رہی تھی کہ ایصال ثواب، جو کسی دوسرے کا نفل عمل یا اور کوئی دوسرا کام جو کوئی انسان کرتا ہے، کسی دوسرے کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے شرعاً، اس کی اجازت ہے، لیکن ہر کام میں نہیں، کچھ کاموں میں ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد جو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے تو 3 کام ایسے ہوتے ہیں جس سے اس کو مسلسل فائدہ پہنچتا رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی۔ اس میں ایک ہے صدقہ جاریہ، اور دوسرا علم نافع، اور تیسرا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اگر غور کریں آپ تو یہ تینوں کام بھی اس کے اپنے خود کے ہی ہیں، کیونکہ اس نے زندگی میں یہ تینوں کام کیے تھے اپنی۔ صدقہ جاریہ کے سلسلے میں اس نے خود غور کر کے اور خود ڈیسائیڈ کر کے اپنا مال لگایا تھا کہیں پر کسی کام کے لیے راہ اللہ میں، تو وہ جہاں پر بھی لگایا تھا وہ جیسے جیسے استعمال ہوتا رہے گا لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا، کیونکہ اس نے خود ہی وہ کام کیے تھے اپنے طور پر۔ ایسے ہی علم نافع کا معاملہ ہے، سچا علم، قرآن اور حدیث کا سچا علم جو کسی نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، یا سیکھا تو نہیں لیکن جو لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے تھے اس کے کام میں تعاون کر دیا اور اس کا مددگار بن گیا، جیسا کہ ہمارے اس قرآن کے کام کے سلسلے میں بھی لوگ دنیا کے کونے کونے میں اپنی محنتیں کر رہے ہیں اپنے طور پر اس کو پھیلانے کے سلسلے میں۔ آج بہت بہترین ذریعہ جو میڈیا آ گیا ہے، تو وہ میڈیا کے ذریعے سے بڑا آسان ہو گیا ہے دینی علوم کو پھیلانا، قرآن اور حدیث کو پھیلانا۔ پچھلے زمانے میں وہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو وہ ایک محدود علاقے تک ہی رہ سکتا تھا، کہیں پر آپ پرنٹ کروا رہے ہیں اور پھر ایک محدود زبان میں، جو اس زبان کو جانتا ہے پڑھ سکتا ہے وہی پڑھ سکتا تھا، اور پھر اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن آج یہ ترقی یافتہ دور میں جو ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، انٹرنیٹ اور دیگر چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آج جو موبائل فونز، اسمارٹ فونز کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور ٹیلی گراف کے ذریعے سے انسان اس کو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اس کو۔ یہ بھی اس کے حق میں بہت بہترین علم نافع بن جائے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے کام آ سکتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس کی نیک اولاد، جو اس نے اس کے پیچھے محنت کی تھی، تو پھر وہ اولاد اس کے لیے ہمیشہ جو دعائے مغفرت کرتی رہے گی، تو وہ بھی اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں کام انسان کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی بڑی محدود ہوتی ہے، اس میں پھر جو شعوری زندگی ہے وہ تو اور کم ہو جاتی ہے، اس میں وہ کتنا عمل کر سکتا ہے، اتنا عمل نہیں کر سکتا عام طور پر کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے اور جنت کا مستحق ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر وہ اس قسم کے کام کرے گا جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو پھر پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں آتی رہیں گی، کتنے عرصے تک یہ کام سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کو بھی اس میں سے حصہ ملتے رہے گا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ ہر ایک کو اتنا ہی دیتے ہیں، جنہیں جو خلوص کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتا ہے ان کاموں میں۔ تو انسان کو اس کے بارے میں بڑی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ انسان کے عمل کے علاوہ بھی دوسروں کا عمل بھی اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور ایک کام یہ ہے کہ انسان کے ذمے کچھ کام ہوتا ہے، وہ واجب کام وہ نہیں کر پایا کسی وجہ سے، جو اس کے اوپر فرائض عائد ہوئے تھے،
کسی مجبوری کے تحت نہیں کر سکا یا اس کی موت ہو گئی، تو اب اس کو کوئی دوسرا اگر وہ کام کرے تو کیا اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جسے نیابت کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے کہ فرض نماز، روزے وغیرہ جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے وہ نہیں کر پایا، تو ایک تو ہے بدنی عبادت، ایک مالی عبادت، ایک بدنی اور مالی کا مرکب ہے۔ تو بدنی عبادتیں جو ہے اس کے تعلق سے تو یہ ہے کہ وہ خود اس کو کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ نمازیں پڑھنا ہے، روزہ رکھنا کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا اس کو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں تو یہ ممکن ہے، لیکن وہ بھی جو ہے اگر محدود ہو تو، جیسے کہ نمازوں کے معاملے میں بھی آپ مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجیے کہ ایک نماز کا فدیہ 1.25 سیر گیہوں ہوتا ہے، تو ایک دن کا اگر آپ نماز کا حساب لگائیں تو کم از کم 250 روپے بنتے ہیں۔ اس حساب سے یعنی تقریباً 7,500-8 ہزار روپے مہینے کے بنتے ہیں۔ ویسے ہی ایک سال کی اگر نمازیں کسی کی چھٹی ہوئی ہیں تو 1 لاکھ روپیہ، یعنی 1 لاکھ روپیہ کم از کم۔ کوئی 10 سال کی نمازیں چھوڑ دیا تھا، کوئی 20 سال کی نمازیں 10 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ، عام طور پر ممکن نہیں ہوتا ہے یہ چیز۔ اور پھر جس شخص نے اپنی زندگی میں بے پرواہی سے زندگی گزاری ہے، وہ فرائض اس کے اوپر جو عائد کیے گئے تھے اس کو ادا نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ نہیں چاہیے کہ کوئی اس کے بدلے میں جو ہے کوئی ادا کر رہا ہے۔ تو یہ یعنی بدنی جو عبادات ہیں اس کے بارے میں تو عام طور پر یہ قانون ہے کہ وہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ جو مالی عبادات ہیں، جیسا کہ جو ہے زکوٰۃ دینے کا معاملہ تھا، کچھ صحیح ادا نہیں کر پایا تھا یا غفلت کی وجہ سے نہیں ادا کر پایا تھا، اور دیگر جو ہے کچھ یعنی نظر وغیرہ مانی تھی، اس کے بارے میں جو ہے اس کو کچھ ادا کرنا تھا، یا حج کے بارے میں اس نے ارادہ کیا تھا، کوشش کی تھی لیکن نہیں کر پایا تھا کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے، تو یہ تمام کاموں کو کوئی دوسرے ادا کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے اس کی نیابتاً جو ہے کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی اس میں بھی ضروری ہے کہ جو بھی کام کوئی نیابتاً کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو وہ شخص خود اپنی زندگی میں اس کا خواہش مند تھا ہو اور کوشش کی ہو لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پایا ہو، جیسا حج کے لیے کوشش کیا تھا لیکن جا نہیں پایا تھا، کوئی نہ کوئی مجبوری اس کو لاحق ہو گئی تھی۔ بعض ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں جو کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ فریضہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ استطاعت دینے کے باوجود بھی نہ صرف حج کو نہیں جاتے ہیں بلکہ حج کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، خیال بھی نہیں آتا۔ تو ایسے لوگوں کا کوئی حج بدل کرے گا بھی بعد میں تو بھی وہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں ایسے لوگوں کی کوئی عبادت، کوئی نیابت جو ہے کوئی اگر کرے گا تو بھی وہ قابل قبول نہیں۔ ویسے ہی کوئی کسی کا قرض باقی تھا، قرض ادا کر سکتا تھا، واپس کر سکتا تھا لیکن ٹال مٹول کرتا رہا، نہیں کرا، تو اگر کوئی اس کی جانب سے بعد میں ادا کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو بھی وہ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم کی حیثیت سے جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اس کے سلسلے میں کوشش نہیں کی تھی۔ جو زندگی میں یعنی سنجیدگی کے ساتھ جس کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کی کوشش کی تھی، اس کے باوجود وہ نہیں کر پایا تھا، تو نیابتاً کوئی دوسرا اس کی طرف سے کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اور پھر اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، یعنی انسان جو کچھ بھی دنیا میں عمل کرے گا تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا پورا بدل مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا سورہ آل عمران میں، یعنی تمہیں پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے روز، ذرا بھی اس میں سے ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، ذرا بھی کمی نہیں کیا جائے گی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا فرمایا ایک مقام پر، فتیلہ کہتے ہیں دھاگے کو۔ کون سا دھاگا؟ کھجور کی گٹلی کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، باریک سا سوراخ، اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے جو عام طور پر نظر بھی نہیں آتا۔ اتنا کم اگر بھی کسی کا عمل ہوگا، اتنا چھوٹا سا عمل بھی اگر کسی کا ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو لایا جائے گا اور اس کا اجر تم کو ملے گا، تم اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بالآخر سب کو آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا۔ اس میں چھوٹی چھوٹی زندگی کی جو حقیقتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ انسان اس پر سے ایسے ہی گزر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس میں جو بات ہے کہ سارا علم جو ہے اللہ ہی کے پاس جا کر ختم ہوتا ہے، اللہ ہی کے پاس اس کی انتہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کو مر کر بھی وہیں پر جانا ہے، اور جزائے اعمال، محاسب اعمال بھی اسی کے پاس ہونے ہیں۔ اور ایک بات اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کو اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اس کی ذات کے بارے میں اگر کوئی غور و فکر کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ سمجھ نہیں پائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو قدرت کی جو نشانیاں جو موجود ہیں،
ہم اپنے خود میں جو ہے غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، اپنی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں، اپنی خود کی ذات میں، اور ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اگر اس میں غور و فکر کریں گے تو ہم کو صحیح بات معلوم ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ کیا مطلب ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنستا اور روتا کیوں ہے انسان، یعنی خوشی اور غم جو ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہنستا اور روتا ہے۔ خوشی اور غم کا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ ہنسا دیتا ہے اور ایک لمحے میں رلا دیتا ہے۔ بعض وقت اچھے خاصے انسان بیٹھے رہتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہنسنا اور رونا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور اسی نے نر و مادہ کا جوڑا پیدا کیا نطفے سے جب وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو نر اور مادہ دونوں پیدا کرتے ہیں۔ عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا، ہر چیز کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کو جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے مختلف صورتوں میں۔ یہ جوڑا بنا کر جو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ کوئی چیز اپنے جوڑے کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو پھر وہ فائدہ بخش ہو جاتی ہے اور نتیجہ خیز ہو جاتی ہے، اور اگر جوڑا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ بے نتیجہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ ایک ہی پیٹ میں، ایک ہی رحم میں نر بھی پیدا فرماتی ہیں اور مادہ بھی پیدا فرماتی ہیں۔ ایک ہی مادہ ہوتا ہے، اس سے کبھی لڑکی ہوتی ہے کبھی لڑکا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتی ہیں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کے ذمے ہے، دوبارہ بھی پیدا وہی ذات کرے گی جو پہلی بار پیدا کی تھی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنی بناتا ہے وہی مفلس بناتا ہے۔ یعنی انسان جو محنتیں کرتا ہے وہ بظاہر اسباب ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ مال جو کماتا ہے، جو زندگی گزار رہا ہے، خوشحالی کی زندگی یا اور کوئی، تو وہ اس کا اپنا ذاتی کمال ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ کسی کو اس قدر دے دیتے ہیں کہ وہ محتاج نہیں ہوتا، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر لیتا ہے، اور کسی کو اس سے بھی بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ اقنا کہتے ہیں مالداری اور سرمایہ داری کو، دولت بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اغنا کہتے ہیں اس حد تک کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے، کسی کو محتاجی دور کر دیتے ہیں اور کسی کو اتنا زیادہ مالدار بنا دیتے ہیں کہ اس کے پاس ضرورتوں سے زیادہ مال آ جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کا بھی رب ہے۔ شعراء کہتے ہیں ایک ستارے کا نام ہے، اور جو ہے وہ اس کے تعلق سے جو اہل مصر اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دریائے نیل میں جب یہ شعراء جب طلوع ہوتا ہے تو دریائے نیل میں جو ہے فیضان جاری ہو جاتا ہے، وہ جاری ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی جہالت کے دور میں اہل عرب بھی اس کی پرستش کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی قسمتوں میں جو ہے اثر پیدا ہوتا ہے، اس کی قسمتیں بنتی ہیں۔ یہی جو ہے ان کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو خزاع قریش کا، وہ اس کی پرستش میں بڑا مشہور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان تمام لوگوں کی، ان تمام باطل خیالات کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ شعراء جو ستارہ ہے اس کا رب بھی وہی اللہ ہے، جس کا رب تمہارا رب جو ہے وہی اللہ، تو تم اس کی پرستش مت کرو، اس میں کوئی تاثیر کوئی اثر نہیں ہے، وہ قسمتوں اور بنانے اور بگاڑنے کا مالک نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی تباہ و برباد کیا، بے شک وہ تھے ہی بڑے ظالم اور نہایت سرکش۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اسی نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹا کر بلندی سے زمین پر دے مارا۔ فَغَشَّاهَا مَا غشا، پھر ان پر جو چھانا تھا چھا گیا۔ اس میں الٹی ہوئی بستیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مختلف قوموں کا تذکرہ فرما کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے سرکش لوگ تھے اور ظالم تھے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اس لیے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور قوم لوط کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ الٹی ہوئی بستیاں، وہ قوم بد کرداری کر رہی تھی اور اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے غیر فطری طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، ان کے اوپر عذاب بھیجا ایسا
کہ ان کی بستی کو الٹا دیا گیا اور اٹھا کر اس کو پٹک دیا گیا. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. پھر اس کے بعد ان کے اوپر پتھر کی بارش برسا دی گئی. تو یہ آج بھی موجود ہے یہ بستی، اور یہ بحر مردار ڈیڈ سی کے نام سے آج بھی جانی جاتی ہے. وہاں پر یہ جو تحقیقات چل رہی ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے نیچے جو ہے کچھ بستیاں موجود تھیں، اس کے کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بستی کو جب اوپر اٹھا کر پٹکا گیا تو نیچے چلے گئی، دھس گئی، اس کے اوپر پانی آیا اور پانی آ کر پھیل گیا، جو آج بحر مردار کے نام سے مشہور ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں گروہ انسان سے کہ اتنی نعمتیں تجھ کو دی گئی ہیں پھر بھی تو شک کرتا ہے، تو شکر گزار بندہ کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر کے اس کی بندگی اختیار کر. هذا نذیر من النذور الاولى. یہ ایک تنبیہ پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. ازفت الازفہ. آنے والی گھڑی قیامت یا موت قریب آ گئی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. تم خبردار ہو جاؤ اور اس سے باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے. افمن ھذا الحدیث تعجبون. کیا یہی وہ باتیں ہیں جنہیں سن کر تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون. اور ہنستے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو، روتے نہیں ہو. یعنی یہ تمام باتیں تم کو نصیحت کے لیے کی جا رہی ہے. تم اس کا اثر لینے کے بجائے، تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کے بجائے، تم اپنے آپ کو سنوار لینے کے بجائے مذاق کر رہے ہو اور پھر لہو لہاب میں پڑے ہو. وانتم سامدون. غفلت میں پڑے ہوئے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا. پس اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کی بسر چرم تعمیل کرو. یہ سب سے آخری آیت ہے سورہ نجم کی، یہ سجدے کی آیت ہے. جو بھی اس کو سن رہا ہے اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے سجدہ واجب ہوتا جاتا ہے. یہی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اور اس پر سجدہ کیا تھا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا تھا آپ کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ.